بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورت یہ تین کام کرتی ہے اس کی نماز کسی بھی صورت قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ عورت جب تک یہ تین کام کرتی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے اور تہجد بھی پڑھ لے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی؟ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں، اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اچھا، ذرا آگے کی بات بھی غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ذرا غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئیں۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتیں یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ عورت اللہ کی امانت ہے، اس کی حیا، اس کی چادر، اس کا کردار، یہ سب اس کی شناخت ہے۔ جب عورت نماز میں اللہ کے سامنے سر جھکاتی ہے تو اس کے بدن پر وہی پردہ اور وہی حیا ہونی چاہیے جو اسلام نے سکھائی۔ قرآن کہتا ہے، اور تم اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو اور پرانی جاہلیت کے زمانے کی طرح زینت کو ظاہر نہ کرو۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو خوشبو لگا کر غیر محرموں کے درمیان نکلے حتیٰ کہ وہ غسل نہ کرے۔ یہ کتنی عظیم تنبیہ ہے۔ خوشبو لگانا منع ہے، مگر باہر فتنہ پھیلانے والی نمائش اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ نماز میں کھڑا ہونا عبادت ہے، مگر جب وہی بدن باہر بے پردگی میں ہو تو اس نور کو دھند چھین لیتی ہے۔ نماز دلوں کو نرم کرتی ہے۔ جو عورت سجدے میں خود کو گرا دیتی ہو وہ کسی انسان کو حقیر کیسے سمجھ سکتی ہے؟ مگر شیطان کبھی کبھار عبادت گزار کے پاس اسی راستے سے آتا ہے۔ تکبر عبادت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور فرمایا، بہت سی نمازی عورتیں غیبت اور زبان کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ زبان یہ ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جس سے شیطان سینکڑوں گناہ دل میں اتار دیتا ہے۔ غیبت، الزام، طنز، بدتمیزی، شوہر کے ساتھ سخت لہجہ، بچوں پر غصہ، بہنوں کے خلاف حسد، پڑوسی عورتوں کی برائیاں، سوشل میڈیا پر کی بورڈ کی تیزابی گولیاں، یہ سب عبادت کے پھولوں کو جھلسا دیتی ہیں۔ اصل عبادت وہ ہے جو انسان کو متواضع کر دے، خاموش کر دے، شکر گزار بنا دے، نرم دل کر دے۔ محترم ناظرین، دنیا کا سب سے حسین منظر کون سا ہے؟ کسی بلند پہاڑ کی برف سے چمکتی چوٹیاں، کسی سمندر کا نیلا پھیلاؤ، کسی باغ کا مہکتا بہار موسم؟ نہیں۔ اہل ایمان کے لیے سب سے حسین منظر وہ ہے جب ایک انسان، خاص طور پر ایک باحیا مسلمان عورت، خاموشی سے جائے نماز بچھاتی ہے، چادر اوڑھتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اللہ اکبر۔ اس لمحے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے جھک جاتے ہیں، رحمت کی ہوائیں بکھر جاتی ہیں
اور بندہ اپنے پروردگار کے دربار سے مخاطب ہوتا ہے۔ نماز دراصل زمین اور آسمان کے درمیان بچھا ہوا نور کا پل ہے، محبت کا راز ہے، ایمان کی روح ہے، روح کا سجدہ ہے، عاجزی کا تاج ہے اور بندگی کا سب سے دلکش رنگ ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر یہ اتنی عظیم عبادت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، وہ نماز قبول ہی نہ ہو؟ کیا ہوگا اگر ایک عورت دنوں کی تھکن کے باوجود تہجد کے لیے اٹھے، وضو کرے، قرآن پڑھے، آنکھوں میں آنسو بھرے، مگر اوپر آسمانوں پر اس کے اعمال لوٹا دیے جائیں؟ سوچنے والی بات ہے، دل ہل جانے والا لمحہ ہے، کیونکہ عبادت مقصد نہیں، مقبولیت مقصد ہے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ عبادت کے کثرت دیکھتا نہیں، دل کی صفائی اور نیت کی سچائی دیکھتا ہے۔ نماز ایک طرف روح کو پاک کرتی ہے، دوسری طرف کردار کو بہتر کرتی ہے۔ اچھی نماز انسان کو جھوٹ، ظلم، فریب، بے حیائی اور تکبر سے بچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کے حصے میں ان کی نماز سے صرف تھکن رہ جاتی ہے، یعنی وہ پڑھتے بہت ہیں مگر دل بدلا نہیں، کردار نہیں بدلا، لباس اور نگاہ میں حیا نہیں آئی، زبان میں نزاکت نہیں آئی، دل میں اصلاح نہیں اتر پائی، لہذا عبادت بیکار گئی۔ آج کے دور میں مسلمان عورت بے پناہ آزمائشوں میں ہے۔ ایک طرف زمانے کا فتنہ، مغربی تہذیب کی یلغار، سوشل میڈیا کا سیلاب، بے پردگی کا چلن، فیشن، دکھاوا، حسن کے نام پر بدن کی نمائش، اخلاق کی پامالی، زبان کی سختی، دل کا غرور، اور دوسری طرف شیطان کی سرگوشیاں کہ بس نماز پڑھ لو باقی سب چلتا ہے۔ مگر اسلام یہ نہیں کہتا کہ چلنے دو، اسلام کہتا ہے سجدہ بھی کرو، کردار بھی سنوارو، چادر بھی اوڑھو، دل بھی نرم رکھو، گھر بھی سنبھالو، زبان بھی پاک رکھو، نماز بھی قائم کرو، نیت بھی صاف رکھو، عبادت بھی کرو، تکبر بھی چھوڑو۔ اس لیے یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نماز صرف حرکات اور سجدوں کا نام نہیں، یہ روح ہے، یہ ادب ہے، یہ اطاعت ہے، یہ جھکنا ہے، یہ بدل جانا ہے۔ ایک عرب شاعر نے کیا خوب کہا، سجدے کو نہ دیکھ، اس دل کو دیکھ جو جھکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ صرف پرہیزگاروں کی عبادت قبول کرتا ہے۔ تمہارا رب تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں، تمہاری روح کو سجدے کی ضرورت ہے۔ تمہارا رب تمہاری نماز سے بڑا ہے۔ تمہاری نماز تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے، اور یہ قرب اسی وقت ملتا ہے جب انسان خود کو اللہ کے لیے بدل دے۔ اس لیے عورت کا مقام اسلام میں انمول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سراسر فائدہ ہے اور دنیا کا سب سے بہترین فائدہ نیک عورت ہے۔ ایک نیک عورت کا وجود پورے گھر کو نور بنا دیتا ہے۔ اس کے اٹھنے سے خیر اٹھتی ہے، اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے، اس کی حیا اہل خانہ کے لیے ڈھال بن جاتی ہے، اس کے پردے میں برکت ہوتی ہے، اس کے ادب میں عزت چھپی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی عورت غفلت میں پڑ جائے، کپڑے جسم پر ہوں مگر حیا نہ ہو، زبان پر کلمہ ہو مگر دل میں کینہ ہو، نماز ہو مگر تکبر ہو، قرآن ہو مگر اخلاق نہ ہو، تو اس روشنی میں دھند آ جاتی ہے، عبادتیں اوپر نہیں پہنچتی، فرشتے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز وہ ہے جو برائیوں سے روک لے، اور اگر نہ روکے تو اس پر غور کرو کہ کہیں کچھ کمی تو نہیں رہ گئی۔ آج کس قدر ضرورت ہے کہ مسلمان عورت اپنے سجدوں کو صرف ایک رسم نہ سمجھے بلکہ محبت کا اعلان سمجھے، عبادت کو فیشن کے ساتھ نہ ملائے، پردے کو بوجھ نہ سمجھے، زبان کو دوسروں کے عیبوں سے آلودہ نہ کرے بلکہ اپنا آپ اللہ کے حضور جھکا دے۔ اللہ کی بندی کائنات کے سلطان کے دربار میں جب کھڑی ہوتی ہے تو اسے شاہی وقار دیا جاتا ہے، اس کے لیے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا ہر سانس عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن یہی عبادت اس وقت بے نور ہو جاتی ہے جب دل میں تکبر، زبان میں بدگوئی، لباس میں بے حیائی یا کردار میں نافرمانی آ جاتی ہے۔ اسلام عورت کو قید نہیں دیتا، عزت دیتا ہے۔ چادر اس کے لیے پردہ نہیں، تاج ہے۔ حیا اس کے لیے رکاوٹ نہیں، روشنی ہے۔ نرم لہجہ اس کے لیے کمزوری نہیں، وقار ہے۔ اور نماز اس کے لیے صرف فرض نہیں، جنت کی چابی ہے۔
مگر جنت کا دروازہ صرف ان کے لیے کھلتا ہے جو صحیح دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور لوگوں کے سامنے اکڑ کر نہ چلو، اور حدیث کہتی ہے اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو خوشبو لگا کر نکلے یہاں تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ نماز تو ہے مگر ساتھ فتنہ بھی ہے، کیسے قبول ہوگی؟ ایک اور حدیث میں آیا عورت اگر اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو اس کے نیک اعمال معلق رہتے ہیں۔ نماز تو ہے مگر نافرمانی بھی ہے، کیسے قبول ہوگی؟ اگر دل میں کینہ، دوسری عورتوں کی برائیاں، گھر میں فتنہ، سوشل میڈیا پر بے پردگی، لباس میں نمود و نمائش، زبان پر طنز، شوہر سے گستاخی، ماں باپ کی بے ادبی، بہن بھائیوں کے حقوق میں کمی اور سجدے میں خشوع نہ ہو تو عبادت کمزور پڑ جاتی ہے۔ نماز سیدھا کھڑا ہونا نہیں، سیدھا ہونا ہے۔ یہ جسم کا جھکنا نہیں، نفس کا جھکنا ہے۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز درست ہوگی اس کے تمام اعمال درست ہوں گے، تو اس میں فلسفہ چھپا ہے۔ نماز اپنے کلچر کے رنگ میں نہیں، اللہ کے حکم کے رنگ میں رنگنا ہے۔ وہی عورت کامیاب ہے جو اللہ کے سامنے جھکتی ہے اور دنیا کے سامنے وقار کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کو کھلا پلا کر، شوہر کی فرما برداری کر کے، جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو جائے، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹی ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم کمبل چھوڑ کر وہ عورت سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بچ جائیں، پھر بھی ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے بال کو نہیں ڈھانپتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچ جاتی ہے تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہیں تو خوشبو لگا کر نہ جایا کریں۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے کہ جب تک ایسی عورت غسل نہیں کر سکتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ خداوند کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے الفاظ ہیں 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کان سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے، وہ جا کر تہجدیں بھی پڑھے گا تو قبول نہیں ہوں گی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا زیادہ بچے جننے والی عورت، یعنی زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ پھر فرمایا جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو جلدی راضی کرنے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہو اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگھار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں زیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے،
شوہر کی خامیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی رہتی ہے۔ فرمایا وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ مرد کے لیے یہ ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ اللہ کا ایک احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا۔ اسلام نے عورت کو سونے چاندی زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی تاکہ عورت ان چیزوں کے ذریعے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تحقیق کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بند سنور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکیں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بناؤ سنگھار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، عورت بند سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے۔ عورت اپنے آپ کو مزید بناؤ سنگار کرے مگر صرف اپنے لیے اور اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے، بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں، پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان کہ کسی کے سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور صحیح الترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے، فرمایا ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جس کو کہا گیا کہ تم جنازہ نہ پڑھاؤ، لیکن پھر بھی وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہی پڑھاؤں گا اور ضد کرتا ہے۔ یہ مسلمان نے کہا کہ آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں، کوئی پڑھا دے، دعائے اخلاص یہ کر دیں کہ اس کی بخشش فرما دیں، اللہ اس کے درجات بلند فرما دیں۔ یہ کوئی نمبر لینے والی بات تو نہیں ہے کہ اس پر کوئی جھگڑا کیا جائے کہ بس میں پڑھاؤں گا کوئی اور نہ پڑھائے۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدے والا، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو پڑھوں گا تو یہ علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ تو یہ ہے میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا، یہ بھی مسلمان ہے، میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا، یہ دونوں مجھ سے ایک نہیں، 10 نہیں، 100 گنا زیادہ نیک ہیں۔ یہ تو میرا رب جانتا ہے میں کیوں اس طرح کی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے کوئی بڑا کوئی نیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک بندے اس دنیا میں رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام باغی کہا کرتے تھے کہ تقویٰ کی تعریفیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، تقویٰ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسروں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔ ایسا تقویٰ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے اور سب کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔